الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم پارہ نمبر 5 شروع کریں گے۔ پارہ نمبر 5 والمحصنات، اور کل ہم نے سورۃ النساء شروع کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ النساء میں کس کا ذکر ہے؟ ہمارا ذکر ہے۔ اور یہ بھی بات تھی کہ کوئی سورت مردوں کے نام پہ تو نہیں نہ آئی، کوئی سورۃ الرجال بھی آئی ہو، اللہ کی خاص محبت ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس پارے میں تقریباً الحمدللہ سورۃ النساء ہی ہے، اور زیادہ تر اس میں جو باتیں ہیں نا وہ عورتوں کی ہیں، یعنی میری اور آپ کی۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر پارے کے ساتھ ایک صحابہ کی شخصیت کو بھی لے کر چلتے ہیں، عظمت صحابہ پہ بھی بات کرتے ہیں۔ پہلے پارے کی شخصیت کون سے صحابہ تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ دوسرے پارے کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ تیسرے پارے کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ چوتھے پارے کی حضرت علی رضی اللہ۔ اور آج 5ویں پارے کی شخصیت ہیں، چونکہ عورتوں کی پر بات ہے تو پھر آج ہم انشاءاللہ ایک صحابیہ کو اپنے رول ماڈل کے طور پہ دیکھیں گے، اور وہ ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کتنے لوگ جانتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ کو؟ سارے ہی جانتے ہیں؟ صرف نام رکھنے کی وجہ سے یا کچھ صفات کی وجہ سے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دوسرے سال پیدا ہوئی، یعنی کہ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 41 سال تھی، 41 ایئرز، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ کی پیدائش ہوئی۔ یعنی جب انہوں نے آنکھ کھولی تو یہ ایک مسلم، آپ علیہ السلام کو نبوت مل چکی تھی، انہوں نے اسلام کو دیکھا۔ چھوٹے جو سب سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ اکثر کیا ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ بگڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور لاڈلے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ بہت لاڈلی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا گوشہ ہے۔ سبحان اللہ، جو فاطمہ کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ اتنی پیار، اتنا محبت آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کو دیا کہ جب کسی سفر میں جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ سے مل کے جاتے، سب سے آخر میں، کہ مجھے سفر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ کا لمس محسوس ہوتا رہے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ سے ملا کرتے تھے۔ ان کی اس قدر محبت تھی اپنی بیٹی سے۔ اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ آتی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، اس دن بھی ہم نے بات کی تھی، دروازے تک جاتے، ہاتھ پکڑتے، ماتھا چومتے، اپنی چادر بچھا کر اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے، بہت محبت تھی۔ بالکل زندگی کے آخری ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ آئی تو آپ علیہ السلام نے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ بھی دیکھ رہی تھی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ نا رونے لگی۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور سرگوشی کی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ مسکرانے لگی۔ وقت گزر گیا، آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، عرصہ گزر گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ بیٹھی تھی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے سوال کیا، فاطمہ اس دن کیا بات ہوئی تھی کہ آپ پہلے روئی تھی پھر مسکرائی تھی؟ تو فرمانے لگی، کہنے لگی پہلے نا آپ علیہ السلام نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی کہ فاطمہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو میں رونے لگی۔ باپ کیسا بھی ہو، باپ باپ ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، باپ کا سایہ، باپ
हर धूप से छांव देने वाला, बाप जैसी शफकत कोई नहीं दे सकता। और बाप पूरा दिन और पूरा महीना खून पसीने की कमाई करता है, और उसके बाद कभी आके ये नहीं कहता कि मेरी ये जरूरत भी है, ये भी है, ये भी है। कभी कहते हैं? नहीं। किस पे खर्च करता है? औलाद पे। और शाम को जब थके हारे घर आते होंगे, आप लोगों ने भी फील किया होगा कि कभी आपको ये फील नहीं होने दिया होगा कि हम थके हुए। ऐसा ही है ना, कि होने देते हैं। जितनी थके हारे होंगे फिर भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ही होगी। तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह भी रोने लगी, फितरी बात थी। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा, मेरे बाद सबसे पहले तुम मुझसे मिलने आओगी। तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह मुस्कुराने लगी। और आप अलैहिस्सलाम के वसाल के 6 माह के बाद हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह का भी वसाल हो गया। उनके अगर नाम देखे जाएं तो उनके बहुत सारे नाम हमें मिलते हैं। उनको अज़हरा भी कहा जाता है, अभी हमने जिक्र दिया। असल में ना हजरत फातिमा रदी अल्लाह बहुत सफ़ेद होती थी, बहुत चमकदार चेहरा और बड़ी हसीन होती थी, तो उनको सारे ज़हरा कहते थे। ज़हरा चमकती हुई चीज को कहते हैं। फिर उनको जाकिया भी कहा जाता था। जाकिया जकी से, यानी जिस तरह तज़किया है, यानी पाक, और वो पाक रहने वाली थी गुनाहों से, फितने के दौर से, हर एक चीज से। फिर उनका एक नाम रादिया भी है, राजी से आया, जिस तरह राजी होना किसी से, वो हर वक्त अल्लाह से राजी रहने वाली थी। और जो सबसे ज्यादा उन्हें फिक्र लाहक होती थी ना, हमारी बेटियों को भी होती है लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे। एक दफा अपनी एक दोस्त के पास बैठी हुई थी, कहने लगी ना, अपनी दोस्त से शेयर कहने लगी मुझे पता है सबसे ज्यादा फिक्र किस चीज की है। दोस्त ने कहा किस चीज की? कहने लगी जब कोई मर जाता है ना, तो उस पे जब चादर फेंकी जाती है तो खदोखाल नजर आने लगते हैं, जो जिस्म के अज़ा हैं वो सामने नजर आने लगते हैं, और साफ पता चल जाता है कि ये औरत है या मर्द है। तो जब मैं मरूंगी ना, तो मुझे इस चीज की बड़ी टेंशन है कि जब मेरे ऊपर चादर रखी जाएगी तो मेरे जिस्म के अज़ा नजर आएंगे, तो मैं क्या करूंगी। वो दोस्त कहने लगी कि मैं फलां जगह पे गई थी, कोई जगह का नाम उन्होंने बताया, दमिश्क के, पता नहीं मेरे ज़हन से निकल गया। उसमें ना लोग जब मैयत के ऊपर चादर फेंकते ना, तो उन्होंने मतलब जिस तरह देखे ना कि चारपाई की चारों साइड्स पे वो स्टिक्स वगैरह लगाई जाती है ना, तो उसके ऊपर चादर फेंक देते तो पता नहीं चलता ये मर्द औरत है। कहने लगे मैं तुम्हें वसीयत करती हूँ अपनी दोस्त को, जब मैं मरूँ ना तो ऐसे ही करना, और मैं तुम्हें वसीयत करती हूँ कि मेरा जनाजा रात के टाइम दफन करना, कि मुझे कोई देख ना सके, किसी गैर मर्द की मुझ पे नजर ना पड़े, और जब मुझे गुस्ल देने लगो तो तुम और मेरे शोहर हजरत अली रदी अल्लाह के अलावा मुझे कोई गुस्ल ना दे। इस कदर बाहया थी, इस कदर बाहया। मुझे और आपको टेंशन होती है कि मैं मर गई तो पता नहीं फलां का क्या होगा, मेरे बाद फलां का क्या होगा, मेरे माल का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। बच्चे उनके भी थे, बच्चियां उनकी भी थी, उनकी फिक्रें कुछ और थी। और फिर फातिमा असल में आया है, ये जो नाम है ये फतिम से आया है, और वो कहते बाज रहने वाली। तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह, ये जो इनके नाम का मतलब है ये यही है, बाज रहने वाली। किस से? दुनिया के फितनों से, दुनिया के गुनाहों से, और दुनिया की मोहब्बत से बाज रहने वाली। और आज हम भी बहुत सारी बच्चों के नाम फातिमा रखते हैं ना। कोशिश करें कि सिर्फ नाम ही फातिमा ना रखें, और जिस जिस बच्ची का नाम फातिमा है उससे मैं जरूर कहूंगी, मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई बैठी या नहीं बैठी, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, बहरकैफ जिस भी फातिमा नाम तक मेरी आवाज जाएगी, मेरी ये नसीहत है सिर्फ अपना नाम ही फातिमा ना रखें, अपना किरदार भी बनाने की कोशिश करें फातिमा जैसा। और फिर जब ये इतनी लाडली थी, और अमूमन ऐसा होता है कि हमारे जो बच्चे लाडले होते हैं वो जो जिद करते हैं उनको उनकी पूरी की जाती है ना। और माँ बाप भी आजकल बेबस हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल वालदेन बने हुए, वालदेन बच्चे बने हुए। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ने ये नहीं किया, कभी कोई अपने वालदेन से फरमाइश नहीं की मुझे ये लेके दे, मैंने ये पहनना है, मैंने ये करना है। जो मिला पहन लिया, जो मिला खा लिया, ना भी मिला सब्र किया। ये हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह थी, सबसे लाडली बेटी थी। और लाडले बच्चों की शादियां भी बड़े नखरों से होती हैं ना।
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ کی شادی کیسے ہوئی تھی اس کو بھی ذرا سن لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام پہنچا دیا، فرمایا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ کے دل میں بھی یہ بات آئی، اور جب آپ علیہ السلام نے ان سے بھی شیئر کیا تو وہ بھی مسکرا گئے۔ اب کائنات کے سب سے بہترین شخص کائنات کے نہیں سید الانبیاء، اور ان کی بیٹی جو سید النساء العالمین ہے، جو جہان کی عورتوں کی بھی سردار ہے، اور جو قیامت والے دن یعنی جو جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہوں گی، ان کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ اور شادی کیسے ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ پہنچ گئے، اللہ کے رسول نے نکاح پڑھانا شروع کیا، نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ فرمانے لگے علی کوئی گواہ بھی لائے ہو؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ گواہ تو کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے دو چار گواہ تو لے کے آؤ۔ یہ 2-4 گواہوں کو 2-4 صحابہ کو پکڑ کے لایا، نکاح ہو گیا۔ یہ ان کی شادی تھی۔ کیا ان سے بھی لاڈلا کوئی تھا؟ کیا میں اور آپ آج جتنا دعویٰ کر لیں، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ سے بہترین، عزت والی، اعزاز والی اور حسین اور ناز و نخروں والی بیٹی کسی کی ہو سکتی ہے؟ اگر وہ ایسے شادی کر سکتی ہے تو میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر وہ اس قدر باحیا تھی تو میں اور آپ کیوں نہیں ہیں؟ اور مجھے اور آپ کو شوق لگا ہے جنت میں جانے کا، لگا ہے نا کہ نہیں لگا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں نہیں لگا۔ تو سوچے نا، جو سردار ہوتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے نا، تو جنت کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ۔ اگر انہیں فالو نہ کیا پھر میری اور آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اس قدر سادگی سے شادی کی انہوں نے، اور پھر جب گھر گئی نا تو حضرت علی رضی اللہ سفید پوش تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ نے نا زندگی ساری بڑی محنت کی، بہت زیادہ۔ آپ چکی پیس پیس کر آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ آج ہم سب عورتوں کا بڑا شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے جائیں۔ ہم کہاں سے ٹائم لائیں؟ تو ہم بچوں کو بھی پالیں، ان کو بھی اسکول میں بھیجیں، یہ بھی کریں وہ بھی کریں۔ مجھے بتائیں کیا ان سے زیادہ کوئی مصروف تھا؟ ایک دفعہ کچھ باندیاں آئی، آپ علیہ السلام ان کو تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کو بھیجا کہ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائیں کہ ایک باندی، ایک غلام، ایک خادمہ ہمیں بھی دے دے۔ فاطمہ چکیاں پیس پیس کے نا تیرے ہاتھوں پہ بڑے چھالے پڑ چکے ہیں، تو جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ گئی، لیکن جھجک کے مارے کہہ نہ سکی، واپس آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کو خود تشریف لے گئے اور بیٹھے، فرمانے لگے فاطمہ آپ گئی تھی، کسی کام سے گئی تھی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تو چپ ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں نے بھیجا تھا کہ اگر کوئی خادمہ ہمیں بھی مل جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اس دنیا میں تیرے اور تیرے باپ کے لیے خادمہ نہیں ہے، ہم تو جنت کے مسافر ہیں، ہم نے تو وہاں پہ جانا ہے۔ فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر کوئی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے ان خادموں سے بہتر ہو؟ فرمایا جی ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم تھک ہار کے بستر پہ آ جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہاری ساری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ آج میں آپ سے کہوں آپ جتنے تھکے ہوئے، آپ رات کو یہ کام کر کے سویا کریں تو آپ مجھے 10 باتیں سنا کے جائیں گے کہ آپ کرو تو آپ کو پتہ چلا نا کیا یہ پڑھنے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ نے سر تسلیم خم کیا اور انہوں نے آخری ایام تک اسی معمول کو اپنایا، اپنے خامد کی ہر جگہ پہ اطاعت کرنے والی، کیونکہ تربیت کس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ ماں کون سی تھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تھی۔
اس تربیت میں. اور اکثر ہم کہتے ہیں جو ہمارے لاڈلے بچے ہوتے ہیں نا ان کو کچھ کہنا نہیں ہے, ان کو ٹوکنا نہیں ہے. کیوں؟ آج کل میرا اور آپ کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ اگر بچوں کو اونچی آواز سے بول دیں گے, بچوں کو روک ٹوک دیں گے تو یہ کانفیڈینس لوز کر جائیں گے, یہ کہیں بولیں گے نہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ نے کوئی بچوں والی بات کہہ دی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ یا فاطمہ, اے فاطمہ اللہ سے ڈرو. اور پھر دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کرنے کی نوبت نہ آئی, رک جانے والی تھی. جس چیز سے منع کیا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ رک گئی. پھر اسی طرح ایک دفعہ کوئی بات کہہ دی, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوکا اور انہوں نے مانی بات. جہاں تک گھرداری کی بات تھی, سسرال کی بات تھی, بچوں کی بات تھی, حضرت فاطمہ رضی اللہ نہ صرف ایک اچھی بیٹی ثابت ہوئی بلکہ ایک اچھی بیوی بھی ثابت ہوئی. انہوں نے ہر موقع پہ اپنے خاوند کی حمایت کی, ان سے کندھے سے کندھا ملا کے ان کے ساتھ کھڑی رہی. آج دیکھیں ہم جب ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہیں تو ہم بڑی اچھی ہوتی ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن جب ہم سسرال جاتی ہیں تو پھر کیا کرتی ہیں, دوسرے ہی دن ہمارے اصل رنگ اور روپ نظر آنے لگتے ہیں اور خامدوں کے سامنے خواہشات کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا دیتی ہیں. ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں یہ بھی چاہیے, ہم نے یہ بھی کرنا ہے. اور انہوں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا. آج میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ ہونی چاہیے. آج کے بعد میری اور آپ کی زبان سے کبھی شکوہ نہیں نکلنا چاہیے, اور میں کہتی ہوں کبھی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے, کبھی نہیں. جو مل گیا قبول کر لیا کرے, چاہے آپ کو والدین کی طرف سے مل رہا ہے جو بچیاں ابھی ان میریڈ ہیں, چاہے آپ کو سسرال کی طرف سے مل رہا ہے. کیا چیزیں ہمیشہ رہتی ہیں؟ نہیں رہتی. باتیں ہمیشہ رہتی ہیں. میں اور آپ جتنا زیادہ اپنی خواہشات کو محدود کریں گے اتنا زیادہ ہم پرسکون رہیں گے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ نے کبھی کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں کی. چھوٹے چھوٹے بچے پالے, پاک دامن عورت, کھانا بنایا کرتی تھی تو کیا کرتی تھی, ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی. اور آپ نے بھی یہ واقعہ بہت بار سنا ہوگا, کتابوں میں پڑھا ہوگا. آج ایک بار اس کو دل کے کانوں سے بھی سن کے دیکھیے. سوالی آ گیا, کھانا بنایا, پھر کیا ہوا تھا, حضرت حسین رضی اللہ کو بھی مل گیا, حضرت حسن رضی اللہ کو بھی ان کی چپاتی مل گئی, حضرت علی رضی اللہ کو بھی مل گئی, سب نے کھا لی. جو حضرت فاطمہ رضی اللہ کی تھی ابھی انہوں نے لی تھی ہاتھ میں, خود کتنے دنوں کی بھوکی تھی, سوالی دروازے پہ آ گیا. پھر کیا ہوا, انہوں نے وہ روٹی اٹھا کے سوالی کو دی تھی. یہ ان کی زندگی کی کہانی تھی. آج میں اور آپ کتنی آسانی سے گھر میں آئے سوالیوں کو دھتکار کے بھیج دیتے. ہم کتنے سنگ دل ہو چکے ہیں. حالانکہ عورتوں کے دل تو زیادہ نرم ہوتے ہیں نا. انہوں نے کبھی اپنی ذات پہ کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دی, کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے اپنی ذات کے لیے زیادہ فائدہ سوچنا ہے. انہوں نے ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچا. انہوں نے پاک زندگی گزاری اور پاک موت, اور پھر ان کو رات کو دفنایا گیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والی, بہت زیادہ خوف رکھنے والی, بہت اچھی. اور ان کی سیرت کی بے شمار باتیں ہیں. کون سا واقعہ آپ کے سامنے رکھا جائے, ہمیشہ کی طرح مجھے اکثر یہ افسوس رہتا ہے, اور اس بار بھی, کہ ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہوتی ہے. ٹائم کی قلت اس لیے ہوتی ہے کہ اگر ہم 3 گھنٹے کا بھی سیشن رکھیں تو مثلا آپ میں سے کتنے لوگ ہمارے ساتھ رہ سکتے, نہیں رہ سکتے, کام کاج ہوتے ہیں. اور شروع میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم اجتماع کیا کرتے تھے تو میرے ابو نے مجھے یہ بات بولی تھی کہ کبھی بھی نا خواتین کا زیادہ ٹائم نہ لینا, کیونکہ انہیں بہت سارے کام سلجھانے ہوتے ہیں. اگر زیادہ ٹائم لوگی تو وہ تمہارے ساتھ جڑیں گی نہیں. ایک وہ والی بات بھی تھی. دوسرا, مصروفیات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ کے کون سے قصے چھوڑے. یہ دنیا کو بھی لے کے چلی, انہوں نے آخرت بھی سنواری. یہ ایک طرف نہیں جھکی. انہوں نے بچوں کی بھی پرورش کی, انہوں نے خاوند کو بھی, ان کو بھی پوری انہوں نے سپورٹ کی. انہوں نے ایک اچھی بیٹی بھی بن کے رہی اور ایک اچھی والدہ بھی بن کے رہی. میں اور آپ یا تو بہت اچھی بیٹی بن جاتے ہیں اور یا پھر بہت بری بہو, یا تو اچھی ماں بن جائیں گی اور بری نند, جیٹھانی, دیورانی. یہ چیزیں ہمارے اندر بہت زیادہ آ چکی ہیں. حالانکہ ہم نے اپنے ذہنوں سے آج سے ان چیزوں کو نکالنا ہے انشاءاللہ. ان کی حیا کی بات کی جائے, یا اکثر خواتین کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو میکے سے کال آ جائے, امی کال کر لیں, ابو کال کر لیں, بیٹا ذرا آنا, تو آپ خاوند کی اجازت ہو یا نہ ہو آپ چلے جاتے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں غلط کہہ رہی ہوں؟ جہاں پہ میں غلط کہوں آپ مجھے روک سکتے.
ہم اتنا کیا ہوگا، بس ٹھیک ہے بتا دیں گے نا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں وہ آئے، فاطمہ بیٹی تیار ہو جاؤ، میں آج تمہیں لینے آیا ہوں. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ کا جواب سنیے گا. فرمانے لگی ابا جان علی گھر پر نہیں ہے، ان کی اجازت کے بغیر کیسے جا سکتی ہوں. سوچے نا، کیا حضرت علی رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے ہیں؟ کیا وہ روکتے ہیں؟ نہیں، لیکن ایک تربیت نظر آ رہی ہے. کہتے ہیں نا ایک نکاح کے سان سے حقداروں کے حقوق بدل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو باپ سے بھی ملنا ہوتا ہے تو خاوند کی اجازت سے ملنا ہوتا ہے، ایسے نہیں مل سکتے. اور ہم تو اجازت لینے کے بغیر، ہم نہیں آپ اجازت لینے کے بغیر دور دور نکل جاتی ہیں. تو کوشش کیا کرے کہ اجازت لیے بغیر نہ جایا کریں. فرمان لے کہ ابا جان علی گھر پر نہیں ہے، بغیر اجازت کے کیسے چلوں؟ ایسا کرتے ہم انتظار کر لیتے ہیں علی کے آنے کا. اور حضرت علی رضی اللہ جب آئے تو آپ علیہ السلام کو دیکھ کے اتنے خوش ہوئے. فرمان لگے اللہ کے رسول آپ میرے گھر میں. فرمایا علی میں نا فاطمہ کو لینے آیا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ فرمان لگے اللہ کے رسول آپ لے کے جاتے. فرمانے لگے فاطمہ نے کہا علی کی اجازت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ رونے لگے اللہ کے رسول مجھ سے اجازت لیں گے، مجھ سے اجازت لیں گے. لیکن ایک تربیت کی تھی، یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں میں کیوں اجازت لوں، نہیں، ساتھ دیا. اور پھر کیا ہوا، پھر تینوں جانے لگے نا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ نے بڑی خوبصورت بات بولی. فرمانے لگے حضرت علی رضی اللہ سے علی جب ہم چلیں نا تو آگے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلیں گے، اس سے پیچھے میں چلوں گی، اس سے پیچھے آپ نے چلنا ہے. حضرت علی رضی اللہ بڑے حیران ہوئے. فرمانے کہ فاطمہ یہ کس سال آجی کے کہنے کہ واپس آ کے بتاؤں گی. جب ایسا ہی کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاؤں رکھتے، ان کے پاؤں کے اوپر حضرت فاطمہ رضی اللہ رکھتی جو پاؤں کے نشان پڑتے، اور اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ رکھتے. جب واپس آئے نا گھر تو حضرت علی رضی اللہ نے پوچھا کہ فاطمہ ایسا کیوں کہا تھا؟ فرمانے لگی علی جب ہم جا رہے تھے تو اگر میں سب سے پیچھے رہتی تو چونکہ صحرا ہے میرے پاؤں کے نشان باقی رہ جاتی. جب صبح ہوتی تو عرب کے غیر مردوں کی نظر میرے پاؤں کے نشانوں پر پڑتی، میری حیا کا کیا ہوتا. میں نے اس لیے یہ کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے نشان پہ میرا پاؤں پڑے گا، اس کے بعد جب آپ کا پاؤں پڑے گا تو میرے پاؤں کے نشان چھپ جائیں گے اور کسی مرد کی نظر نہیں پڑے گی. یہ تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ. اور پھر یہ سید النساء العالمین، جہان کی عورتوں کے سردار، اور پھر جنت کی عورتوں کی بھی سردار. یہ وہ طریقے تھے. آج میرے اور آپ کے لیے یہ رول ماڈل کیوں نہیں ہے؟ کبھی ہم نے ان کی زندگیوں کو پتہ پڑا ہی نہیں ہے. اگر پڑا ہوتا نا عمل کے لیے، آج ہم بال کھلے ٹائٹس پہن کے بازاروں میں نہ نکلے ہوتے. اور میں افسوس کے ساتھ کہوں گی، افسوس کے ساتھ، حضرت فاطمہ رضی اللہ کبھی کھلے سر، کبھی اس بال کھول کے کھلے آسمان کے نیچے نہیں گئی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ کے سر سے دوپٹہ اتراؤ. آج کی ہماری بچیاں کچن میں دوپٹے نہیں رکھتی، گرمی بہت زیادہ ہے. کیوں نہیں رکھتی؟ کوئی غیر مرد تھوڑا ہی دیکھ رہے. ہر سب سے زیادہ حیا تو رب العالمین سے کرنی چاہیے. آج ہمارا یہ کنسپٹ کہاں سے آ گیا؟ کبھی ان کے سر کا کوئی بال نظر نہیں آیا، کبھی انہوں نے، اور یہ اپنے آپ کو ایسے لپیٹا کرتی تھی، ایسے شال ڈالا کرتی تھی اپنے اوپر کہ ان کے جسم کا کوئی عضو سامنے نظر نہیں آتا تھا. اور آج ہم کھول کھول کر چلتے ہیں. آج ہمارے، اور پھر گرمیوں میں جب کاٹن کے کپڑے پہنتے تو کیا ہوتا ہے، ہماری ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. بہت معذرت کے ساتھ کبھی دوسری لڑکی کو نوٹ کر کے دیکھیے گا، اپنے جسم کا پتہ نہیں چلتا لیکن ہماری ٹانگیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور ہم مٹک مٹک کے، بال کھول کے، میک اپ کر کے، پرس بازو پہ رکھ کے بازاروں میں چل رہی ہوتی ہیں. اور پھر اللہ معاف کرے آج کل کے خاوند بھی ویسے، وہ کیا ہے نا، ہم وہ تنگ سوچ کے مالک نہیں ہیں. کیا ہے، بس ٹھیک ہے نا، دل صاف ہونا چاہیے. آج کے بعد میں امید رکھتی ہوں کہ جو مجھے سن رہے، آپ کے کم از کم زبانوں سے یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ دل صاف ہونے چاہیے. کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ سے زیادہ صاف دل کسی کا تھا؟ کسی کا بھی نہیں تھا. لیکن انہوں نے ایک زندگی گزاری، ہر چیز کو بیلنس کیا.
اور آج دیکھیں نا، آج گھر الجھ رہے، آج کس گھر میں سکون ہے؟ آج نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں، بد امنی شروع ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، بچیوں کی طلاقیں کتنی زیادہ ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں نے انہیں گھرداری سکھائی ہی نہیں ہے، ماں نے انہیں ایک ہی چیز سکھائی ہے، اور وہ پتہ ہے کیا؟ جب بیاہ کر کے دے رہی ہوتی ہے تو یہ سکھاتی ہے اس کی صحیح دب بھی دے رکھے، سیریر نہ چڑھنے دیں اس کو تو اللہ نے ایک درجہ اوپر دیا ہے نا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اپنی بچیوں کی اس طرح سے تربیت کرنے والے؟ اور آپ یقین سے اور واقعی میں، اور جب آپ اپنی بہو کو لاتے ہیں تو پھر اس ٹائم بھی بیٹے کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا کسی کی بیٹی لا رہے ہو، کسی نے بڑے ناز نخرے سے پالی ہوئی، کیا کہتے ہیں؟ اس کی ساویچے رکھیو، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں ایک بیلنس بہت ضروری ہے۔ آج کل ہماری بچیوں کی شادیاں کیوں ناکام ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے انہیں ادب سکھایا ہی نہیں ہے، ہم نے انہیں گھرداری سکھائی نہیں ہے۔ آج دیکھیں نا کس گھر میں سکون ہے، کیا نہیں لوگ لڑ رہے، اور بیوی خاوند کتنے زیادہ لڑائیاں، کتنے زیادہ جھگڑے، شروع میں ٹھیک ہے، ایک جو ظاہری چیز ہے، ظاہری حسن ہے، اس سے ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو خوشیاں اور تسکین ایسے نہیں ملتی ہے، ایسے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے اندر کے سکون کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر ایسے بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ فیورٹ بن جائیں بڑے اچھے کپڑے پہن کے، نہیں، 2-3 دن ہی صورت دیکھ کے اچھی لگتی ہے، اس کے بعد سیرت سے ہی کام چلتا ہے نا؟ سیرت اچھی ہو صورت کو کور کر لیتی ہے، صورت اچھی ہو سیرت کا کچھ نہ ہو تو وہ صورت کسی کام کی نہیں ہے۔ تو میں نے اور آپ نے صورتیں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بہت اچھی بنائی ہے، الحمدللہ۔ سیرت اپنی اچھی کریں، اپنی بچیوں کو ادب سکھائیں کہ بھائی آپ نے ادب کرنا ہے، اور اللہ اکبر، آج کل کی تو خواتین ان کو آپ کہنا بھی گوارا نہیں کرتی، بے عزتی ہو جاتی ہے نا، کیا کہتی ہیں؟ تس کھون آپ نے پہلے تس صاف نہیں ہے، آج کل کی بات ہے، تو نام، ٹھیک ہے، چلیں ہم اتنے آگے، لیکن دیکھیں کہ ایک جو حیا ہوتی ہے نا، ہماری جو امیاں ہوتی تھی انہوں نے آج تک اپنے خامدوں کا نام نہیں لیا، نہیں نہ لیا، کہتے نہیں ہو انہیں نہ پھر دوری سے نہ سنا، انہیں کیا پتا سا ماڈرن زمانہ کے زیادہ ان بندہ کو۔ لیکن دیکھیں حیا عورت کا خاصہ ہوتی ہے، اگر حیا نہیں ہے تو عورت خوبصورت نہیں ہے، حیا انسان کو خوبصورت بناتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عزت دیا کریں، عزت پھر ملا بھی کرے گی، ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر ایک چیز جو بہت زیادہ، وہ ایک محاورہ ہے نا کہ خاوند کا دل تک معدے سے گزر کے پہنچنا پڑتا ہے نا، کھانا اچھا بنا کے۔ خیر اس بارے میں بات کروں گی تو میں سب سے زیادہ اس چیز میں ہوں گی، کیونکہ میں سب سے زیادہ بجوڑ ہوں اس معاملے میں، لیکن ویسے ایک اوورآل بات ہے کہ پہلے جو ہماری امیاں دادیاں جو بھی ہوتی تھی نا، انہیں بڑا خیال ہوتا تھا کہ ابھی منع کے ابا آئیں گے تو ان کی چائے کا ٹائم ہے، ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ ابھی آئیں گے تو وہ یہ والا کھانا کھائیں گے، ان کا کھانا یہ والا فیورٹ ہے، ان کے لیے ایسی چپاتی بنانی ہے، ان کی ہر ضرورت کا خیال ہے۔ اور چونکہ آج کل ہم بڑے ماڈرن ہو چکے ہیں تو ہم اس چیز کو اپنی بے عزتی سمجھتے، میں کیا آپ ہی نہیں سراہنے آتے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ان چیزوں سے بھی نکلنا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ کی زندگی بتاتی ہے، اگر ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے تو ہمارے گھروں میں سکون نہیں آئے گا۔ اور سکون چاہنے کے لیے کیا کیا کام کرنا ہے؟ ان کا احساس بھی کر لیا کریں، گھر آئیں کہہ دیا کریں نا آپ بڑے تھک گئے، کیا ہو جائے گا، آپ کی کوئی زبان ٹوٹ جائے گی، مربتا نہیں کہہ دیا کریں، تھوڑی سی آپ ریسٹ کر لیں، میں آپ کے لیے یہ چیز لے کے آؤں، آپ کے پاؤں دبا دوں، ویسے کیا کوئی عزت کم ہو جائے گی؟ اور سبحان اللہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے گئے تھے، جب ذکر آئے گا ڈیٹیل میں بات کروں گی، تو جب کچھ سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ صرف جا کے اپنی بیوی اور بچے کو دیکھ کے آئیں، اترنا نہیں ہے اونٹنی سے، اور جب آئے نا تو ہم میں سے کوئی عورت ہوتی تو پھر ان کو آنے دیتی، کیا کچھ نہ سناتی، اوشنا سے ہمیں کہ کلیاں چھوڑی کیسے ہٹی۔ حضرت حاجرہ نے تو پتہ نہیں کتنی بار نظریں لٹا کے اس راستے کی طرف دیکھا تھا جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام غائب ہوئے تھے، جہاں سے گئے تھے، اور وہ شہزادی تھی، وہ محلوں میں رہنے والی تھی، اور جب وہ آئے نا وہاں سے تو حضرت حاجرہ بھاگتی ہوئی گئی، فرمانے لگی آپ آگے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حاجرہ مجھے نیچے اترنے کا حکم نہیں ہے، تو حضرت حاجرہ فرمانے لگی اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمیں آب زمزم کا بڑا میٹھا اور ٹھنڈا پانی ملا ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کا سر اور پاؤں دھلا دوں، میں آپ کا سر اور پاؤں دھلا دوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟
تو یہ جو چیزیں نا یہ ہمیں صحابیات کی زندگی سے ملتی ہیں. ہم قرآن کے سامنے بیٹھنے والے لوگ کم از کم اپنے اوپر کچھ نہ کچھ رنگ تو چڑھائیں نا. ایسا تو نہ ہو کہ جب شام کو اپنے گھروں میں لوٹیں تو ہماری ایک زبان نہیں 2 زبانیں ہوں. پھر وہ کیا کہیں گے بیچارے، کیا کدھر پڑھنے گئی ہوئی تھی، کیا پڑھ کے آئی ہیں. اور اکثر اوقات مجھے شکایت بھی آتی رہتی ہے، پتہ ہے کیا، اکثر و بیشتر ہاں کڑیاں کی دسی چھڑا کے زبان نہ زیادہ چلایا کریں. اور بلکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، اوپر جب ہم تفسیر کر رہے تھے تو مجھے یہ بھی شکایت ملی تھی کہ آپ لڑکیوں کو یہ بھی بتائیں کہ کم از کم جوتے اتار کے روٹی پکایا کریں. یہ بھی کوئی عورتوں کو سکھانے والی بات ہے بھائی؟ اس چیز کا مجھے اور آپ کو خود احساس ہونا چاہیے نا کہ جب ہم کھانے پکانے کے لیے بیٹھیں تو کیا ہمارے پاؤں میں جوتی ہو کہ اس پہ آٹا پڑے گا تو یہ کوئی ماڈرنزم کی بات ہے؟ اور یہ بھی بات اور کتنے بار مجھے یہ پیغام ملا کہ ان عورتوں کو بتا دیا کرے کہ کچھ خامدوں کا بھی خیال رکھ لیا کرے. تو یہ چیزیں بہت بیسک سے، یہ بنیاد ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ کی زندگی سے ہمیں یہی ملتا ہے. ایک چیز جو میں نے اور آپ نے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نا اگر کوئی برا کام کرتے تو ان کو فوراً ٹوک دیا کرتے تھے. آج ہم بچوں کو ٹوکتے نہیں ہیں. تو جب بھی آپ کا بچہ کوئی بری بات کرے آپ کے ہاتھ میں ان کی تربیت ہوتی ہے، آپ ان کو روکا کریں، آپ ان کو ٹوکا کریں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ آج روکیں گے اور ٹوکیں گے نہیں نا پھر کل معاملات ٹھیک نہیں ہوں گی. تو یہ تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ. اور ان کی زندگی سے میں نے اور آپ نے بہت کچھ سیکھا. سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ جی. رکوع نمبر 1 ہے، پارہ نمبر 5 ہے. شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اور اس کو آپ لکھیں. رکوع نمبر 1 کا ٹاپک لکھیں پاکیزہ زندگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں. یہ حکم اللہ نے تم کو لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرط یہ کہ نکاح سے مقصود عفت قائم کرنا ہو نہ شہوت رانی. تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپ اس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں میں سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے. تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو، بشرط یہ کہ عفیفہ ہوں یعنی عزت والی ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں، چھپی دوستیاں. پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھی ہیں تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے. یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے. اصل میں ہوتا ایسے تھا نا کہ جب کوئی جنگ ہوتی تھی نا، کوئی غزوہ ہوتا تھا تو جنگ کے بعد اگر مسلمان جیت جاتے تھے تو ان کے پاس مال غنیمت آتا تھا،
اور مال غنیمت میں لونڈیاں اور غلام بھی آتے تھے. جو قیدی بن کے آتے تھے وہ پھر کیا بن جاتے تھے؟ غلام بن جاتے تھے. یا پھر ایسا ہوتا تھا کہ اگر کافر جیت جاتے اور وہ مسلمانوں کی لے کے جاتے تو اس میں بھی پھر کیا ہو جاتا؟ وہ ان کی لونڈیاں اور غلام بن جاتے. اب وہ لونڈی اور غلام جو ہوتے تھے نا وہ تقسیم ہوا کرتے تھے، اور جس کے حصے میں جو جاتا تھا نا، جاتی تھی نا، وہ اس کے لیے حلال ہوتی تھی. اب تو خیر یہ لونڈی اور غلام والا سسٹم نہیں ہے، وہ اس کے لیے حلال ہو جاتی تھی. ایک بات ہے کہ میں نے اور آپ نے کبھی اللہ کا شکر نہیں ادا کیا. میں اور آپ آزاد ملک میں پیدا ہوئے، الحمدللہ. ایسا ہی ہے نا؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، صرف ایک مثال دے رہی ہوں سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نہ کرے. فرض کیا کہ ابھی اگر ہمارے اس ملک پہ قبضہ ہو جاتا ہے، میں اور آپ لونڈیاں بن کے کسی دوسرے ملک میں چلی جاتی ہوں، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تقسیم کر دیں گے. اس کے بعد کیا خامد اور کیا کون سے رشتہ داری، جس کے حصے میں جائیں گی اس کی مرضی، جو کرے ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے. اگر احساس ہوتا تو ہم دندناتے ہوئے بے پردہ گھروں سے نکلے نا. ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ابھی جو مقبوضہ کشمیر ہے نا، ابھی اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے ایک درد محسوس کریے گا کہ وہاں پہ اتنے بے بس ہیں مسلمان. ہم میں سے مثلا آپ میں سے آپ خود بتائیں نا، کس لڑکی کا دل کرتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ چلی جائے؟ انسان کی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے صرف یہی بات سوچ کے. آپ سوچیں نا، وہ ہماری بہن ہے، وہ کافر آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، والدین کے سامنے ان کے جوان بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. کیا ان کے دل میں درد نہیں ہوگا؟ کیا وہ نہیں بیٹھے ہوں گے؟ میں اور آپ آرام سے کھا کے سو کے پی کے پہن کے پھر سو نخرے کرتے ہیں، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا. سوچے رب العالمین کا کتنا بڑا کرم ہے، اس کا کتنا بڑا شکر، یعنی کہ اس نے مجھے اور آپ کی عزتوں کو محفوظ کیا. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں. یہ اس قدر بڑی نعمت ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح اس رکوع میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ دیکھو جو لوگ نا اپنے اوپر صبر نہیں کر سکتے تو وہ کیا کیا کریں؟ نکاح کر لیا کرو. اور نکاح کے لیے آتا ہے کہ نکاح آدھا ایمان ہے. آج کل کے والدین کا ایک غلط ذہنیت ہے، ہمارا اسلام اس چیز کی دعوت نہیں دیتا. ہم نے مغرب کو فالو کرنا شروع کر دیا. آج کل ہمارے بچے شادی نہیں کرنا چاہتے. نہیں ابھی نہیں کرنی، ابھی ہم چھوٹے ہیں، ابھی ہماری جات نہیں. اسلام میں یہ ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے یا لڑکا بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے. اسلام کا ہر حکم ایک حکمت کے مطابق ہے. آج سارے جا کے اپنے اپنے بچوں کے نکاح دیتے. ٹھیک کہہ رہی ہوں بچوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے نکاح کو مشکل کیا ہے، نکاح مشکل ہوئے ہوئے نا آج کل، کہ نہیں ہوئے ہوئے؟ مشکل ہوئے ہوئے. جہیز بنے گا تو لڑکی کو دیں گے نا، امیر تو دے دیتے ہیں جہیز، غریب بیچارہ اس نے بھی تو اس معاشرے میں رہنا ہے نا. ہم صرف اپنا سوچتے ہیں، دوسروں کا نہیں سوچتے. اور بیچارہ سفید پوش بندہ وہ 8 تولے زیور پورا کرے گا تو کوئی اس کو لڑکی دے گا نا، کیونکہ ہماری ناک چھوٹی ہو جائے گی، رواج جو ہے ہم نے اتنا ہی لینا ہے. نکاح کو آسان کریں. آپ تصور کریں، آپ سوچیں جب سے نکاح مشکل ہوئے ہیں اس سے کیا چیزیں عام ہوئی ہوئی ہیں؟ زنا. آج کیوں ہماری نوجوان نسل خودکشی کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ مجھے آج کل اتنا نہیں پتا ہوتا، مجھے اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، لیکن آپ میں سے جتنے لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آج کل کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور چھوڑے جس جگہ پہ بھی آپ چلے جائیں کیا بن رہا ہے. ہر دوسرا بندہ. اور میں یقین سے کیسا، ہم لوگ بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے نا، ہمیں نہیں پتا ہوتا آئی لو یو کا کیا مطلب ہے. سچی بات ہے. آج کل چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی بول رہے ہوتے. کس وجہ سے بے حیا ہو رہے ہیں؟ اس موبائل ایک تو ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے دی ہے، دوسرا ہمارا معاشرہ اچھا نہیں ہے. ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، زنا عام ہو چکا ہے. آپ لوگوں کو نہیں پتا، ہمارے پاس بہت کیس آتے جب سے ہم دین کی طرف ہیں. اور بچیاں روتی ہیں آ کے، کہتی کوئی طریقہ بتا دے ہم کیسے نکلے، کوئی طریقہ بتا دے ہم اس چیز سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں. اور یقین جانے بعض اوقات لوگوں کے حالات دیکھے مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اور میں سوچتی رہتی ہوں اللہ اس نوجوان نسل کا بنے گا کیا. اس قدر مشکل سوال، اور اس قدر وہ تڑپتی ہیں کہ یار ہم لوگ بہک گئے، ہم کیا کریں اب. یہ وجہ کیا ہے؟ آج کل ہمارے والدین بھی جو ہے وہ بھی اس چیز کو بہت کہ نہیں ابھی بچی پڑھ رہی ہے تو پڑھتی رہے گی نا، آپ اپنا فریضہ سر انجام دیں. اور اسی وجہ سے آج کل زنا عام ہو چکا ہے. آج کل مرد حضرات دیکھیں تو ان کا کیا حال ہے، عورتوں کا دیکھیں تو ان کا کیا حال ہے. آج کل آپ بچوں سے جا کے
محبت و عشق کے قصے سنے تو وہ آپ کو فر سنائیں گی، اور آپ جا کے ان سے یہ پوچھ لیں کہ اسلام کے بیسک پہلے 4 خلفاء کے نام بتا دے تو کم و بیش آپ کو کوئی بتائے گا۔ آپ ان سے جا کے پوچھ لیں کہ قرآن میں کتنے سورتیں اور کیا کیا نام ہے تو کوئی آپ کو بتائے گا۔ آپ ان سے جا کے قرآن کی تجوید سن لیں تو کوئی آپ کو بتائے گا۔ اور اس بار میں اپنی آنکھوں سے یہ تجربہ کر کے آئی ہوں کہ فیشن پرست لڑکیاں جن کے فیشن کی کوئی حد نہیں تھی، بالکل ٹپ ٹاپ، اور جب ان سے قرآن سنا گیا تو انہیں دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ آج میک اپ کی ساری چیزوں کے نام ہماری بچیوں کو آ رہے تھے، آتا نہیں ہے تو قرآن نہیں آتا ہے، آتا نہیں ہے تو ان کو گھرداری چلانا نہیں آتی ہے، آتا نہیں ہے تو ان کو بولنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے۔ آج ہماری بچیاں دوسرے سے بات کرتی ہیں اور فوراً سے ٹوکتی ہیں بڑوں کو، اور سمجھتی ہیں کہ نہیں ہم بولے نا تو ہماری پتہ نہیں یہ سوچے گا اسے کچھ آتا ہے، اور ایسی زبان چل رہی ہوتی ہے، بڑے چھوٹے کا کچھ لحاظ ہی نہیں ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ ایک عورت کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے آپ جو والدین بیٹھے ہوئے، خدا را یہ نہ سوچا کریں، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا بچہ رات کو لحاف کے اندر گھس کے کیا کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی بچی رات کو لحاف کے اندر گھس کے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے۔ وہ پڑھنے کے بہانے سے بیٹھے تو ہوتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے کام کون سے کیے ہوتے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی اچھی رہے، آخرت بھی اچھی رہے، اپنے بالغ بچوں کی فوراً سے نکاح کرے۔ یہ نہ سوچے کہ ان کی حجاب ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جب حضرت علی رضی اللہ نے کی تھی نا وہ سفید پوش تھے، کچھ گھر کی ضرورت کا بھی سامان نہیں تھا، اور یہ بھی نہ دیکھا کریں کہ کوئی پیسے والا بندہ آئے تو اس کو میں دوں، کوئی امیر ہو، نہیں، دینداری دیکھیں۔ اگر کسی کے چہرے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی سجی ہے، امامہ باندھا ہے، دے دیا کرے۔ اور آج کل یہ بھی نہیں، لڑکا بڑا تھا 1 سال بھی بڑا ہوا تو کیا ہو گیا، لڑکا بڑا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو رہی تھی، 25 سال کے نوجوان تھے، 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کی، اور 2 بار بیوہ، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ۔ اس لیے ان چیزوں کو معیار نہ بنائیں، اپنی عزتوں کو بھی محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کی بھی عزتوں کو محفوظ رکھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس رکوع سے میں نے اور آپ نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں، ہر بہت کچھ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ میری بات کو آپ کے دلوں میں اتار دے۔ رکوع نمبر 2 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ مومنو، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو ظلم سے ایسا کرے گا ہم اس کو ان قریب جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے، یعنی اس رکوع کا ٹاپک بھی آپ لکھیں کبیرہ گناہوں سے اجتناب، بڑے گناہوں سے بچنا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے بچو گے، اجتناب رکھو گے، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ کبیرہ گناہوں سے بچو گے، کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جن پر حد لگتی ہے، جس طرح چوری ہو گئی، زنا ہو گیا، ڈاکہ زنی ہو گئی، اس کے علاوہ ناحق کسی کا مال کھانا ہو گیا۔ غیبت بھی کبیرہ گناہوں میں آتی ہے، غیبت بھی، اور میری اور آپ کی گپ شپ سے غیبت کو نکال دیا جائے تو پیچھے صرف خاموشی بچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے نا تو جو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ میں معاف کر دوں گا اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت کرو، یعنی اس کی لالچ مت کرو۔ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو۔ اللہ سے اکثر فضل مانگا کرے، اللہ سے فضل کی دعا کیا کرے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کے سامنے ہے۔ یہ رکوع نمبر 2 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کبیرہ صغیرہ
गुनाहों की बात फरमाई है, और फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि इंसान को कमजोर पैदा किया गया है, और अगर इंसान दुनिया में कमजोर होकर इतने गुनाह करता है तो फिर अगर यहाँ पे नहीं सुधरेंगे तो फिर जहन्नुम का क्या आलम होगा। तो फिर इसलिए अंजाम अपना सोचना है। और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि तुम्हें मर्दों को तुम पर एक दर्जा फजीलत दी गई है। ठीक हो गया, एक दर्जा। मैं जब ये पढ़ रही थी ना तो हमारी उस्ताजा ने ना बड़ी प्यारी मिसाल दी थी। कहती है मर्द और औरत की मिसाल ना एक टेबल और कुर्सी की तरह है, एक कुर्सी और मेज की तरह। मेज ऊंचा है ना, और मेज ने मेरा बोझ बर्दाश्त किया हुआ है। मैंने अपना सारा कुछ किस पे रखा हुआ है, मेज पे रखा हुआ है। मेज जरा सा हिलेगा तो फिर क्या होगा, मुझ समेत और मेरे बोझ समेत और कुर्सी सब कुछ ही गिर जाएगा। बात यह है कि जब हम मेज को मजबूती देंगे ना तो फिर मेज हमारी भी प्रोटेक्शन करेगा, यानी कुर्सी की भी प्रोटेक्शन करेगा, सारी चीज। तो वो बता रही थी कि जो खावंद होता है ना उसकी मिसाल एक टेबल की तरह होती है, उसमें बोझ सहने होते हैं, और कुर्सी थोड़ी सी छोटी होती है मेज से, तो वो कुर्सी की भी क्या करता है, प्रोटेक्शन। लेकिन जब हम कुर्सी बनेंगे तो तब ना, जब हम बहुत ऊंचा बनने की कोशिश करते तो फिर खुद ही नहीं गिरते, उस बेचारे को भी गिरा के छोड़ देते। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया एक दर्जा ऊपर, एक दर्जा ऊपर। तो फिर उनको एक दर्जा ऊपर रखना भी है इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 3 लिखे, मर्द औरतों पर मुसल्लत और हाकम है। और टॉपिक भी आप लिख लें कि मर्द कव्वाम, मर्द कव्वाम है। ठीक है, अर्रिजालु कव्वामून अलन्निसाइ बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद। मर्द औरतों पर मुसल्लत और हाकिम हैं इसलिए कि अल्लाह ने बाज को बाज से अफजल बनाया है, और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। तो जो नेक बीबियां हैं, सुबहान अल्लाह, आप सब ने नेक बीबियां बनना है ना, तो फिर सुने जरा आयत अल्लाह की। वो जो नेक बीबियां हैं वो मर्दों के हुक्म पर चलती हैं और उनकी पीठ पीछे अल्लाह की हिफाजत में माल और आबरू की खबरदारी करती हैं। जो उनका माल होता है उसकी भी हिफाजत करती हैं, और जो उनकी आबरू यानी इज्जत, और उनकी इज्जत कौन होता है, आप खुद होती हैं, उसकी भी हिफाजत करती हैं। और जिन औरतों की निस्बत तुम्हें मालूम हो कि सरकशी करने लगी हैं तो पहले उनको जुबानी समझो। आप औरतें ही बैठी हुई, मैं आपको आयत सुना रही हूँ, मैं और आप सुधर जाएं तो ये बात मर्दों तक ना ही पहुंचे। तो वैसे पहुंचनी चाहिए, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह करे उन पे भी खुले, लेकिन वैसे मैं आज आपको पहले समझा रही हूँ तो बच जाएं। ठीक है, फरमाया जो सरकशी करने लगे तो पहले उनको जुबानी समझो, तो फिर उनके साथ जुबानी ना समझे, आपको जुबानी समझा रहे आप ना समझे तो फिर दूसरा काम क्या करे, अल्लाह ने फरमाया फिर उनसे अपने बिस्तर अलग कर दो, अपने बिस्तर उनसे अलग कर दो। फिर भी अगर बाज ना आए तो उनको मारो। उनको क्या करो, मारो। और अगर फर्मा बरदार हो जाए, अगर इसके बाद क्या हो जाए, फर्मा बरदार हो जाए, तो फिर उनको इज़ा तकलीफ देने का कोई बहाना मत ढूंढो, बेशक अल्लाह सबसे आला और जलील कदर है। पता है क्या हुआ, एक दफा ना किसी खावन ने अपनी बीवी को मार दिया, तो बीवी शिकायत लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे ना मारा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम भी दोबारा मार के बदला चुका दो। ठीक हो गया। तो जब वो वापस गई ना तो आप जो औरतें थी ना वो बड़ी शेर हो गई, वो तो खामदों को बोलने ही ना दे, इधर से आया तो उधर से थप्पड़ लग गया, उन्होंने भी मारना शुरू कर दिया। फिर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह फरमान लगे अल्लाह के रसूल, ये आपने औरतों को इजाजत दे दी, अब तो औरतें बोलने ही नहीं देती हैं, तो लिहाजा इस हुक्म को मनसूख करें। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म को मनसूख भी किया, और फिर अल्लाह की तरफ से भी आयत नाज़िल हो गई, तो औरत मर्द पे हाथ उठा नहीं सकती। ठीक हो गया, क्योंकि औरतें बड़ी खराब है, वो थोड़ा सा मौका ढूंढती है और फिर उसके बाद अपनी मनमानी। तो ये हुक्म मनसूख हो गया। ठीक है, अब नहीं करना ये काम। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमा रहे 3 तरीके, पहले फरमाया जुबानी समझाओ, सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर ना सुधरे तो फिर उनसे अलग हो जाओ, उनसे बिस्तर अलग कर दो। बिस्तर अलग, कमरे की बात कमरे तक रहनी चाहिए। आजकल के जो जोड़े हैं वो अक्सर
شور بھی کرتے ہیں تو کمرے سے باہر، لیکن کمرے کے اندر آپ نے جو کرنا ہے نا وہ کریں، باہر کسی کو نظر، اور کبھی بھی اپنے راز کی باتیں دوسروں تک نہ پہنچایا کریں۔ اور پھر وہ اگر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر ان کو مارو، اور پھر پتہ ہے ماریں کس سے؟ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے، مفہوم ہے کہ اس سے مارو ایک مسواک۔ کوئی اتنا مار نہیں ہے کہ کوئی ڈنڈے لے کے آپ کو مارے جائے، نہیں، صرف کس لیے؟ تاکہ باز آ جائے۔ کوئی اسلام اتنا سخت نہیں ہے کہ اتنی مار کے حکم، مسواک کے ساتھ، اور مسواک کتنا سا ہوتا ہے؟ مسواک سے کیا لگتی ہے؟ صرف اس لیے تاکہ عورتیں باز آ جائیں، تو پھر ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم بھی باز آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں ان بن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا، اللہ ان میں محبت پیدا کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔ پہلے بات ہے کہ خود ہی معاملات کو سلجھا دیں، خود نہیں سلجھا سکتے تو ایک منصف عورت کی طرف سے آ جائے، ایک مرد کی طرف سے آ جائے، تو کوشش کریں کہ ان کے درمیان اچھا فیصلہ ہو جائے۔ اللہ فرما رہے اگر صلح ہوگی تو میں ان کے درمیان دوبارہ سے محبت پیدا کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پڑوسیوں، پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، سب کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سٹیٹس کے بندے ہوتے ہیں ان سے تو ہم بہت اچھی طرح سے گفتگو کرتے ہیں نا، اور جب ہمارے کوئی لو سٹیٹس والا بندہ آئے گا تو ہم ان کے ساتھ ایسے سلام کریں گے ادھر مڑ کے۔ ایک اہل القرآن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے سارے برابر ہیں، بڑا آئے بچہ آئے، غریب آئے امیر آئے، میرے اور آپ کے لیے وہ برابر ہونے چاہیے۔ جس طرح میں نے اور آپ نے ایک بڑے بندے سے ملنا ہے جو لگتا ہے کہ بہت ہائی والا ہے، اسی طرح ہم نے ایک کمزور سے بھی ملنا ہے۔ ہم نے فرق نہیں رکھنا، دین فرق رکھنے کی دعوت نہیں دے رہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، جو خود بھی بخل کریں، کنجوسی کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھے۔ رکھتی ہے چھپا چھپا کے؟ نہیں رکھتی؟ پھر تو آپ بڑی اچھی ہیں، لیکن ویسے عورتیں رکھتی رہتی ہیں، کوئی نہ کوئی کونا، کوئی سرانے ٹھا، کتا چوکا بچا لب بھی ہے گشنا کی، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنے کا کہتے ہیں۔ اور اکثر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، فلا تو کتنی بے وقوف تھی جڑا کہ انہیں دا سارا کی دیشنے کی آپ تی مشکل ٹائم میں تھی بھی رکھنا چاہیے نا، خود آپ نہیں دے رہے تو دوسروں کو تو نہ سکھائے۔ بات یہ کہ خود بھی نہ کنجوسی کرے اور دوسروں کو بھی کہا کرے کہ اللہ کے راستے میں دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور چھپا چھپا کے نہ رکھا کرے مال، اس کو بانٹا کرے۔ عید آ رہی ہے تو اس بار آپ نے نا بچوں نے خاص کر کے بڑوں سے خوب عیدی لینی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس بار رمضان میں انہوں نے کافی سارا کچھ پڑھ لیا ہے نا، تو صحیح کر کے نا ان سے عیدیاں لینی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اور خرچ بھی کرے تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کو، اور ایمان نہ اللہ پر لائے اور نہ روز آخرت پر، ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے۔ بخل کون سکھاتا ہے؟ شیطان۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا